وہاں سے ہجرت کر کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو معاملات سارے اللہ تعالیٰ نے درست فرما دیے، لیکن یہ جملہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، کلی اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے معاملات جو ٹھیک فرمائے تھے اس میں بڑی حکمت اور بڑے معاملات کا اس میں عمل دخل تھا۔ اگر زمینی حقائق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اصحاب سیر نے لکھا یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا آپ کی زندگی کا۔ اگر آپ ان کا تقابل کریں تو مکہ معظمہ میں صرف مشرکین مکہ کفار مکہ تھے، وہ جو بھی ہوں، لیکن ان کا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ سب کے سامنے تھا۔ ان میں کچھ لوگ آپ کے خیر خواہ بھی تھے، اکثر آپ کے اگر دشمن تھے تو کچھ خیر خواہ بھی تھے، اور وہاں سب سے بڑا آپ کو یہ بھی کہہ لیں کہ ایک ایڈوانٹیج تھا کہ وہ آپ کی اپنی جائے پیدائش، آپ کے آباء و اجداد وہاں پر تھے، لیکن مدینہ طیبہ اس حوالے سے بالکل اجنبی اور انجان۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ یہاں مکہ معظمہ سے بھی زیادہ خطرات تھے، وہاں تو صرف مشرکوں سے خطرہ تھا، لیکن یہاں جو مدینہ طیبہ کے اہل کتاب تھے، آپ تھوڑا سا اس کا تقابل کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کچھ جگہیں جو ہوتی ہیں وہاں لوگوں کی طبیعتیں کس طرح سے ہوتی ہیں، بعض معاملات میں آپ حیران ہو جائیں گے۔ مکہ معظمہ میں دشمن تھے، لیکن وہاں کوئی منافق نہیں تھا، وہاں دشمنی سامنے سے کی جاتی تھی، جو بھی بات ہوتی سامنے سے ہوتی، وہ دشمنی کرنا نبھانا بڑا آسان تھا۔ مدینہ طیبہ میں جو یہودی تھے، یہ یہودیوں کی خصلت تھی کہ ان کے اندر منافقت تھی، کہ وہ کبھی آپ کے ماننے والوں میں شمار کر لیتے خود کو، اور جب دیکھنے والے سننے والے سب کے اوپر ایک رعب دبدبہ طاری ہو جاتا، ایک فضا قائم ہو جاتی کہ جی موافقت ہے، اچانک وہ اپنا رخ بدل لیتے، پینترہ بدل لیتے۔ قرآن نے ذکر کیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنوں سے ملتے تو کہتے بھئی ہم تو مومن ہیں بھئی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس، اپنے گرو گھنٹال کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ ان کی خصلت تھی۔ اب یہاں اہل کتاب بھی آپ کے مخالف، پھر یہاں منافقوں کا ایک ٹولہ بھی تھا، اب ہر طرف سے ایک معاملہ تھا جس کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا تھا۔ پھر اس کے لیے آپ نے زمینی حقائق کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ تھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان وہ رشتہ تعبیر کیا جسے قرآن نے بڑا حسین انداز میں بیان کیا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جس کے آنے سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اس نعمت نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہیں آپس میں بھائی بھائی اس نعمت نے بنا دیا۔ اور یہاں قرآن کریم کا ایک جملہ بہت کمال کا ہے، اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جمیعا، آپ ساری روئے زمین کی دولت بھی خرچ کرتے تو ان کے درمیان محبت قائم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کے درمیان الفت و محبت کو قائم کر دیا۔ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی الفت و محبت و مودت ڈال دے۔ تو یوں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو ہر طرف سے دشمنی کا اور ہر طرف سے اعتراضات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا۔ اس حوالے سے جب آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچتے ہیں تو قباء میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 14 دن قیام کیا۔ ان 14 دنوں میں آپ سارے جانتے ہیں کہ کہاں سے سفر چلا تھا، راستے کی صعوبتیں، سارے معاملات، آ کے مدینہ طیبہ میں پھر لوگوں کا آنا جانا، سارے معاملات، اس کو سنبھلتے تھوڑا سا وقت لگا۔ اس عرصے میں اصحاب سیر کہتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ نہ دیا ہو۔
اب ان خطبات کے حوالے سے جو آج کی نشست میں میں نے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری کیا تھا، جسے باقاعدہ خطبہ تو نہیں کہا جاتا، لیکن قباء میں جب آپ کا قیام ہوا تو سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہمیں ملتا ہے احادیث طیبہ میں وہ یہ ہے کہ آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کا رواج عام کر دو، سلام کو رواج دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تب نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ سارے کام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہی وہ تعلیم تھی جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کلمات آپ سے سنے تھے جب آپ نے قباء میں قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد جو باقاعدہ خطبہ ہے اس کے بارے میں ائمہ سیر نے یہ لکھا کہ جب آپ 14 دن یہاں سے قیام کے بعد باقاعدہ طور پہ چلیں اور بنو عمر بن عوف کو خیر باد کہہ کر بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو زوال کا وقت ہو چکا تھا، جمعہ کا دن تھا۔ یہاں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو باقاعدہ طور پر مدینہ طیبہ کا پہلا خطبہ۔ اب آپ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آغاز ہوا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ واؤمن بہ ولا اکفرہ واعادی من یکفرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد کا طلبگار ہوں، میں اسی سے بخشش کا سوالی ہوں، میں اسی سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اسی پر میرا ایمان ہے، میں کسی صورت رب کا انکار نہیں کرتا اور اس کا انکار کرنے والے کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ خطبے کا آغاز ہو رہا۔ اس کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلہ بالہدی والنور والموعظہ، مجھے اللہ نے ہدایت دے کر، نصیحت دے کر اس دنیا میں انبیاء کے ایک وقفے کے بعد بھیجا، زمانہ فترت کے بعد، کہ اس زمانے میں کوئی نبی اور رسول وہاں تشریف نہیں لایا تھا، اور وقلۃ من العلم، ایسے دور میں بھیجا جب علم بہت تھوڑا ہو چکا تھا، ودلالۃ من الناس، اور لوگ گمراہ ہو چکے تھے، وانقطاع من الزمان ودنو من الساعہ وقرب من الاجل، زمانہ خاصا بیت چکا تھا، قیامت سر پر آ چکی ہے اور وقت مقررہ جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہے، ومن یعصہما فقد غوا وفرط وضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بہکا ہوا ہے راہ راست سے اور بھٹکا ہوا ہے اور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ سب سے بہترین چیز جس کی مسلمانوں کو باہم نصیحت کرنی چاہیے وہ تقوی ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین چیز آخرت کی یاد دلانا۔ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں آخرت یاد دلاتا ہوں اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ جن چیزوں سے اللہ نے ڈرایا ہے ان سے بچو، اس سے بڑھ کر نہ کوئی نصیحت ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی، جس کو قرآن نے ذکر کیا، اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا جو بھی شخص اپنے رب سے خوف اور امید رکھتے ہوئے تقوی اختیار کرے گا، آخرت میں کامیابی اسی تقوی کے ذریعے اس کو مل جائے گی۔ فرمایا جو بھی اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے جو معاملات ہیں ان کو ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پہ اللہ کے لیے درست کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی نیک نامی نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اسے اجر عظیم ملے گا۔ فرمایا یہ وہ وقت ہوگا
جب دنیا میں انسان کو جو اعمال کیے ہوں گے ان میں سے اچھے اعمال کی شدید ترین ضرورت ہو، اور اس وقت کے علاوہ کوئی وقت ایسا نہیں جب بندے کو اچھے اعمال کی ضرورت ہو۔ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ پھر حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ پھر بندہ پورے میدان معاشر میں گھومے گا کہ کوئی ایک نیکی مجھے دے دے۔ فرمایا اس وقت سے ڈرو جب ایک نیکی کی انسان کو ضرورت اور محتاجگی ہوگی، اس لیے نیکیاں تیار کرو۔ یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء سے نکلنے کے بعد جب رستے میں مسجد جمعہ جہاں آج قائم ہے وہاں آپ نے یہ خطبہ دیا تھا۔ فرمایا اپنے حقوق لے لو، اللہ کے فرائض میں کوتاہی نہ کرو، اللہ کے پیغام سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، اپنے اور درست راستے کی نشاندہی بھی تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ سچے خوش ہو جائیں اور جھوٹے جان جائیں کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ راستہ کون سا ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ نے تم پر احسان کے دروازے کھولے ہیں تم بھی اسی طرح احسان کے دروازے کھولو، تم بھی اسی طرح نیکیوں کے دروازے کھولو، تم بھی اسی سلوک کے حامل بنو جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا۔ یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ۔ اس خطبے کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچتے اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ مسجد نبی شریفہ کی تعمیر ہو چکی ہے، اور مسجد نبی شریفہ کی تعمیر کے بعد نبی کا جو پہلا خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا خطبہ، اس خطبے کے الفاظ اور اس خطبے کے الفاظ محدثین نے سارے کے الفاظ نقل کیے۔ پہلا، اے لوگوں صلہ رحمی کرو، جب راتوں کو لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اللہ کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ پھر اس خطبے میں جو جمعے کا خطبہ ہے اس میں تقویٰ کا حکم ہے، اللہ سے ڈرو اور نیکیاں تیار کر لو۔ جو مدینہ میں نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے وہ خطبہ اسی قسم کا ہے۔ فرمایا اے لوگوں اپنے لیے آگے کچھ بھیجو، اپنے لیے آگے کچھ بھیجو، اللہ کی قسم یقیناً تم جانتے ہو، یقیناً تم اس بات کو جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی بکریوں کو ویسے ہی چھوڑ دے، ان کی حفاظت نہ کرے تو ان بکریوں کو کوئی نہ کوئی بھیڑیا آ کر ہلاک کر کے چلا جائے۔ کوئی بھی تم میں سے اپنی بکریوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا، اس لیے تم بھی اپنے معاملات کو درست کرو۔ اس دن سے ڈرو جس دن تمہارے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی دربان نہیں ہوگا، تم ہوگے اور تمہارا مالک حقیقی ہوگا، اور پھر وہ تم سے سوال کرے گا بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ جسے سورہ ملک میں اللہ نے بیان کیا، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس دن سے ڈرو، رب تعالیٰ سوال کرے گا کیا تمہارے پاس میرا پیغمبر نہیں آیا تھا، اس نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ اللہ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں مال و دولت سے نوازا نہیں تھا؟ تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا؟ میں نے تیری راہبری اور ہدایت کے لیے اپنا محبوب بھیجا، تجھے مال و دولت سے نوازا، دنیا و انواع کی دنیا کی ساری نعمتیں تجھے عطا کی، نے آگے کیا بھیجا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر بندہ اپنے آگے دائیں بائیں پیچھے دیکھے گا لیکن سوائے جہنم کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا جو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے اسے ضرور چاہیے کہ نیکیاں کرے، صدقہ کرے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر اگر کوئی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے بچا لے، جو کچھ کوئی کر سکتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے وہ کرے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی اگر جہنم سے بچ سکتے تو بچو، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اسی کے تحت مفسرین نے لکھا کہ کبھی کسی نیکی کو کم تر نہیں جاننا چاہیے اور کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کسی ہلکے گناہ کو یہ سمجھے کہ یہ ہلکا ہی سا تو گناہ، چھوٹا سا تو گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے، اور بعض اوقات انسان کسی نیکی کو کم تر سمجھتا ہے، وہی نیکی اس کو جنت میں داخلے کا ذریعہ اور ضمانت بنتی ہے۔ فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ سکتے تو بچو۔ جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، جو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں نہ دے سکتا، جس کی اتنی سکت بھی نہیں ہے، فرمایا وہ اچھا کلام کر لے، اچھے کلام کے ذریعے سے اپنے بچاؤ کا سامان کر لے۔ کیوں؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے۔
یہ حضور کا پہلا خطبہ ہے مسجد نبوی شریفہ میں۔ اس خطبے کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر توقف کرتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس دوسرے خطبے میں بھی آپ نے اللہ کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد فرمایا کامیاب وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے وہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو، جس سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، اور اللہ سے دل کی گہرائی کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے کلام سے، اس کے ذکر سے کبھی اکتانا مت، اللہ کے کلام سے، اس کے ذکر سے کبھی اکتانا مت، دلوں کو کبھی سخت نہ ہونے دینا۔ اللہ کو اپنا ذکر انتہائی محبوب ترین اور انتہائی زیادہ پسندیدہ ہے، اسی کو اللہ نے بہترین اعمال میں سے قرار دیا اور اپنے بندوں کے لیے اسے چنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا حلال و حرام کا بیان تمہارے لیے کر دیا، تم صرف اتنا کرو اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرنے کی کوشش کرو، جب بولو سچ بولو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، اللہ سے عہد شکنی نہ کرنا، اس کے غصے اور اس کے ناراضگی کا سبب نہ بننا۔ والسلام علیکم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین خطبات ہیں جو مسجد نبوی شریفہ میں آپ نے دیے۔ ان خطبوں کے اندر آپ نے سن لیا کہ کیا کچھ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی۔ یہاں یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ یہ دو خطبے ہی تھے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے، پہلا خطبہ، اس کے بعد کچھ توقف کیا، اسی مقام پر آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا چہ مگوئیاں کی جاتی ہیں، الامان والحفیظ، حوالہ پوچھ لیا جائے تو آپ کو پتہ نہیں کن کن مغلظات سے نوازا جاتا کہ آپ نے حوالہ کیوں مانگ لیا۔ ایک دربار کے گدی نشین ہیں، وہ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر موجود ہے، بتاؤ تمہیں پتہ ہے کہ حضور نے خطبے دو کیوں دیے تھے، بتاؤ۔ اب مرید پیر کے آگے کیا بولیں گے، ان کا تو ویسے ہی، ان کو تو سکھایا یہ گئے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا نہیں گیا، حضور سے سوال کیے صحابہ کرام۔ قرآن بیان کرتا ہے یسألونک عن الاہلہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کیسے کریں، کہاں خرچ کریں، چاند کے بارے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن المحیض، عورتیں اپنے ایام کے بارے میں یہ سوال آپ سے کرتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیے، کثرت سوال سے منع کیا گیا، لیکن آج پیر صاحب کے پاس کسی مرید کی جرت نہیں ہے وہ سوال کر سکے۔ پیر بنایا کس لیے جاتا ہے؟ رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ یہ صرف اس لیے تو نہیں کہ نذرانے دیے، پیر سے ہاتھ اپنے سر پہ اور شفقت کا ہاتھ رکھوایا اور چلو جی یہ جا وہ جا۔ پیر صاحب مریدوں سے پوچھ رہے بتاؤ کیوں دیے گئے دو خطبے؟ کسی مرید کی ہمت، تمہیں میں بتاتا ہوں، تمہیں کیا پتہ، تمہیں نہیں پتہ، تم مانتے نہیں ہو، فلاں فلاں، جو جس طرح کی عادت ہے۔ وہ دو خطبے اس لیے دیے، وہ حدیث پاک کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی نے جب ان کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھا تو ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، انہیں جا کے سنبھالا۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں اس وجہ سے دو خطبے ہیں، کسی مولوی کو بھی نہیں پتہ۔ واللہ نیچے جس کسی نے بھی حوالہ مانگا نا، اس کو وہاں کے جو کسٹوڈین ہے نا اس پیج کے، اس نے گالیاں دی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کہا تم حوالہ مانگتے ہو، حوالہ مانگنے والا تو ویسے ہی حلالی نہیں ہوتا۔ جس کسی نے بھی کہا بھئی اس کا حوالہ دے دے، کون سی حدیث کی کتاب میں کس محدث نے لکھا، کس فقیہ نے لکھا، کہ اس وقت دو خطبے ہوئے تھے۔ حالانکہ اولین جو مسجد نبی میں آپ نے دیے وہ دو خطبے دیے تھے، اولین جو خطبے ہوئے وہ دو تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہی چلے آ رہے ہیں، اس لیے دو ہی خطبے دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی حکمت کوئی بیان کرے اور اس کا سوال کرنے کی بھی اجازت نہ دے تو مریدوں کا کام ہے ہاتھ باندھ کے پیر کی ہر غلط بات پہ بھی ہاں ہاں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا اس خطبے کا بنیادی کہ انسان کو دولت اللہ نے دی ہے، لیکن وہ دولت کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آخرت سنوار لے۔ صحت دی ہے اس لیے دی ہے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کا ذکر کریں جتنا کر سکتے ہیں، اس ذکر سے کبھی اپنے آپ کو اکتانے مت دیجیے گا۔ یہی شیطان چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر سے اکتا جائیں۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، قرآن کہتا ہے ذکر نصیحت کریں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جب آپ نصیحت سے اکتائیں اور آپ کو لگے کہ یہ نصیحت مجھے کیوں کی جا رہی ہے، کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، دشمن اس کو جانوں ہوں جو مجھے سمجھائے ہے، تو پھر آپ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ میرے دل میں سختی آ چکی ہے۔ اس سختی کو دور کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کریں، نصیحت کو اپنانے کی کوشش کریں، دلوں کو نرم رکھنے کی کوشش کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبے کا جو آخری جملہ ہے، اللہ کے لیے سچ بولو، اللہ کے لیے سچ بولو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے حضور نے فرمایا تھا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، تمہارے درمیان محبتیں بڑھیں گی۔ سلام کرو۔ اور ابھی ہم نے پڑھا اگر کچھ دے نہیں سکتے نا، کچھ دینے کی ہمت اور شکت نہیں تو زبان میٹھی کر لو۔ یہ وہ اولین خطبے ہیں جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں دیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لفظوں کی صداقت کا صدقہ، حضور نے جب یہ خطبے دیے ہوں گے کیا منظر ہوگا، کیونکہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جمعہ نہیں ہوا تھا، مدینہ طیبہ میں باقاعدہ طور پہ جمعہ تھا۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مصعب بن عمیر، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی زیر نگرانی جمعہ مدینہ طیبہ میں شروع ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر یہ خطبے ہیں جو مسجد قباء کے بعد مسجد جمعہ میں حضور علیہ السلام نے دیے، اور مسجد نبوی شریفہ میں جو اولین خطبے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ فضا ہی کیا ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان لفظوں کی صداقت کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا، جیسا اللہ اور اس کا حبیب چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسا بننا نصیب فرما دے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہم ایسا بن سکتے ہیں نہ ہم ایسا ہو سکتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، دنیا میں رہتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ ہوتے کیفیت دل کی اور ہوتی۔ حضرت حنظلہ نے اپنا واقعہ ذکر کیا نا، اے اللہ کے نبی میں منافق ہو گیا، نافق حنظلہ، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہوتے تو لگتا جیسے بس آپ ہی آپ ہیں اور ہم ہیں، ہم سن رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں، ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دنیا کے یہ معاملات وہ معاملات، فرمایا اگر یہ کیفیت تمہاری ہر وقت رہے جو میرے سامنے ہوتی ہے تو پھر فرشتے اتر کے تمہیں سلام کرنے کے لیے آیا کریں۔ تو اگرچہ وہ کیفیت تو نہیں رہ سکتی جو ہماری اللہ کے ذکر کے وقت ہوتی، لیکن اللہ سے دعا تو کی جا سکتی ہے۔ ہماری تو اللہ کے گھر میں بھی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ہم تو یہاں بھی دنیا کی ساری فکریں، مشغولیات، مصروفیات لے کے آتے ہیں، ہمارا چھوٹا سا ایک دماغ ہے، ہم اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ تیری ہی طرف بھاگ کے آنا ہے، ہمارے دل و دماغ کو سکون بھی تو نے عطا کرنا ہے نا، اس کو ڈھیل بھی تو نے دی ہوئی ہے نا، اس شیطان کو بھی ڈھیل نے دی ہوئی ہے، ہمارے دماغ کو بھی سوچوں کے جنجال میں نے چھوڑا ہوا ہے، تو اے مالک یہ ہے تیرے اختیار میں، تو ان کو سنبھال۔ کیوں اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے کہ جو دل ہے نا اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنی طرف پھیر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی طرف سے پھیر دیتا ہے، تو اس میں پھر کیا دعا ہے؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنی طرف سے نہ پھیرنا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اے اللہ نے پھیرنا بھی ہو تو اپنی طرف ہی پھیرنا، اپنی طرف سے کبھی نہ پھیرنا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ